بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سالے دوم۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ نظم نوجوان سے خطاب کے دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ آدھی نظم ہم نے گزشتہ لیکچر میں مکمل کر لی تھی، بقیہ کی آدھی ہم آج مکمل کریں گے۔ تو اس سے پہلا جو لیکچر تھا ہمارا، اس میں میں نے آپ کو اسرار الحق مجاز کے بارے میں تعارف اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو اہم نکات تھے اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم جو ہے ان کی شعر نمبر 4 سے جو ہے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں کہ نظم کا نام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نوجوان سے خطاب ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی اور دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چونکہ اسرار الحق مجاز کی شاعری پہ جو ہے اقبال کی فکر کا رنگ غالب ہے، اور یہ جو نظم ہم اس نوجوان سے خطاب جس کو کر رہے ہیں مکمل، یہ نظم ان کی نظم جاوید کے نام جو ہے اس سے مماثل رکھتی ہے، اس کی ردیف خاص طور پہ اور بہر بھی۔ تو فرسٹ ایئر میں آپ نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی خطاب با جوانان اسلام۔ اکثر بچے جو ہیں وہ جو ہیں اس کو آپس میں گڈمٹ کر دیتے ہیں، اور اس نظم کو بھی وہ شاعر کا نام علامہ اقبال اس میں لکھ کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی نہیں دہرانی ہے۔ یہ نظم جو ہے اسرار الحق مجاز کی ہے، اور وہ جو نظم آپ نے فرسٹ ایئر میں علامہ اقبال کی پڑھی تھی اس کا نام تھا خطاب با جوانان اسلام، اور اس کا نام ہے نوجوان سے خطاب۔ ٹھیک ہے، پہلی تو آپ نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے دوبارہ نہیں دہرانا۔ دوسری چیز یہ کہ اسرار الحق ان کا نام تھا، مجاز تخلص تھا، 1910 میں بھارت میں پیدا ہوئے تھے، اور خداداد شہری صلاحیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کم سنی میں ہی یہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اپنے وقت کے یہ مقبول اور اہم نظم گو شاعر ہیں۔ شاعری میں ان کے یہاں رومانویت کے ساتھ ساتھ آپ کو انقلابی فکر، اقبال کا رنگ، روانی جوش، اثر آفرینی اور غنائیت جیسے اوصاف جو ہیں وہ ان کے یہاں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس دور کے یہ شاعر ہیں، یہ وہی وقت تھا کہ جب برِ صغیر غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، اور انگریزوں کی غلامی آپ کو پتا ہے کہ برِ صغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں یہ لوگ آئے تھے تاجر بن کے اور تجارت کی غرض سے، لیکن در حقیقت ان کا مقصد کچھ اور تھا، یہاں پر حکمرانی کرنا، قبضہ کرنا۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان خاص طور پر انگریزوں کے ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، اور اس چیز کے یہ چیز ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی کہ جو صدیوں سے جو قوم وہاں پہ حکمران کے طور پہ رہی ہو اور پھر اس کو محکوم بن جانا پڑے، اور پھر اس کا استحصال بھی کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ بھی روا رکھا جا رہا ہو، تو یقینی طور پر جو ہے اس کا ذہنی طور پہ بہت برے اور منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت پہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو ہمارے شعراء کرام جو ہیں اور ہمارے نثر نگار جو ہیں، انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا اور مسلمانوں کو جو ہے ان کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، ایک راہ عمل ان کے سامنے متعین کی، اور ان کو ایک راستہ دکھایا، اور ان کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عقابی روح بیدار کی۔ پچھلے 3 شعروں میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی اسرار الحق مجاز جو ہیں وہ یہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہی ان کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے اندر جو ہے آگ، بجلی اور بادلوں جیسی خصوصیات پیدا کرو۔ تمہارا شباب ایسا ہونا چاہیے، ایسا جاندار ہونا چاہیے، ایسا باکردار ہونا چاہیے کہ موت بھی تمہارے سامنے آتے ہوئے کانپ اٹھے۔ اسی طرح سے ہم نے دوسرے شعر میں دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگو خیز سے چنگو رباب پیدا کر۔ کہ یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے نوجوانوں کو محنت کا درس دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ مزدور کے تیشے سے آنے والی آواز ہی اصل میں تیرا نغمہ ہے، اور اینٹوں اور پتھروں سے تم اپنے لیے آلات موسیقی جو ہے، اپنے لیے لطف کا سامان پیدا کرو۔
یعنی یہ راگ رنگ کی محفلیں، یہ گانے بجانے، سرود و نغمہ جو ہیں، یہ تمہاری زندگی کے مقاصد ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ تیشا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا اوزار ہوتا ہے جس سے کھدائی کا کام کیا جاتا ہے، اور جب مزدور زمین پر کھدائی کے لیے تیشا چلاتا ہے تو اس سے جو مخصوص آواز نکلتی ہے اس کو جو ہے شاید نوجوانوں کا نغمہ قرار دے رہے ہیں۔ پھر آگے ہم تیسرے شعر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانگ پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ بانگ پن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا شوقی، اچھوتا کا مطلب ہوتا ہے منفرد، شباب کا مطلب ہوتا ہے جوانی، کہ اپنی جوانی کو ایسا شوق اور منفرد بنا لو کہ ستاروں کی محفل تمہارے راستے کی دھول بن جائے، یعنی ستارے جو ہیں وہ تمہاری گرد راہ بن جائے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب تم محنت سے کام کرو گے، جب تم محنت کو اپنا ہتھیار بنا لو گے، آلہ بنا لو گے آگے بڑھنے کے لیے، تو پھر دنیا میں تم آسمان کی بلندیوں کو چھو لو گے، ترقی کے افق تک جا پہنچو گے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تم مسلسل یعنی عمل پہم کا جو ہے وہ درس یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے جو اس کا شعر نمبر 4 کا آغاز کرنا ہے تو وہ شعر کچھ یوں ہے: تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ پہلے اس کا مشکل الفاظ کی معنی دیکھ لیجئے۔ شباب کا مطلب جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جوانی، خار زارے جہاں کانٹوں بھری دنیا۔ اب شاعری میں کبھی بھی جو ہے براہ راست بات نہیں کی جاتی، اشاروں کنایوں کے ذریعے جو ہے شعراء اپنا مافی ضمیر بیان کرتے ہیں، اپنا مقصد جو ہے اس کو بتاتے ہیں، یعنی اس کے لیے تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے، علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اپنی بات کے اظہار کے لیے۔ یہاں پہ اس کا پہلے نثری مفہوم دیکھ لیجئے، پھر آگے تشریح کی جانب بڑھتے ہیں کہ تیری جوانی انسانیت کی امانت ہے، تو اس کانٹوں بھری دنیا میں گلاب پیدا کر۔ آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ مجاز جو ہیں وہ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، اور اس پوری کی پوری نظم میں جو اقبال کا رنگ ہے وہ آپ کو غالب دکھائی دے گا، اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اس نظم کی ردیف اور اس کی بہر جو ہے، اس کا آہنگ جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم جاوید کے نام جو ہے اس سے مماثل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اشاروں کنایوں کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے جو ہے شعراء اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں، براہ راست بات جو ہے وہ شاعری میں نہیں کی جاتی ہے، اور شاعری کا کمال ہی یہ ہے کہ چند لفظوں میں بڑے سے بڑے مضامین اور موضوعات کو شاعر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ کانٹوں بری سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ مسائل ہیں، جہاں پہ مصائب ہیں، جہاں پہ تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ہر لحظہ ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک نئی مرحلے سے انسان کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی دنیا جو ہے کوئی آسان جگہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو کانٹوں کی سیج یا کانٹوں بھری دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مشکلات بہت ہیں یہاں پہ، ان مشکلات سے گزر کر ہی، ان کا سامنا کر کے ہی، اپنی محنت کے ذریعے ہی، محنت کے بل پہ ہی کوئی شخص جو ہے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، یا اپنے لیے ایک نئے جہان کی تعمیر کر سکتا ہے۔ اب گلاب کے پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو گلاب پھول کا نام ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر جو ہیں وہ نوجوانوں سے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ نوجوان چونکہ حرکت و عمل کا استارہ ہے، علامت ہے، یہ اگر اپنی توانائیاں مثبت سمت میں اور بھرپور انداز سے استعمال کریں تو کیا نتائج اس کے برآمد ہوں گے کہ ملک و قوم ترقی اور تبدیلی کی راہ پر چل نکلے گا۔ نوجوان چونکہ توانائیوں سے بھرپور ہوتے ہیں، عزم اور جذبے سے معمور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کردار اور فکر و عمل سے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی شاعر یہی باور کروا رہے ہیں کہ تمہارا شباب جو ہے یہ تمہیں ایک امانت کے طور پہ تمہیں سونپا گیا ہے،
امانت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو کچھ مخصوص عرصے کے لیے کسی کو سونپی جاتی ہے اور پھر اسے وقت مقررہ پر واپس لے لی جاتی ہے. تو یعنی یہ جوانی جس پہ تم اتنا اتراتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہیں امانت کے طور پر دی گئی ہے. اور کیوں دی گئی ہے؟ کہ تم اس کا درست سمت میں استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کانٹوں بھری دنیا میں یعنی مصائب و مسائل سے پر جہان میں امن پیدا کرو. تمہاری جوانی جو ہے یہ صرف تمہاری جوانی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی امانت ہے، پوری انسانیت کی امانت ہے. اب تمہارا فرض کیا ہے کہ تم اپنی اس جوانی کو اس امانت کے طور پہ جو تمہیں سونپی گئی ہے قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے استعمال کرو، اور اپنی جوانی کی تمام صلاحیتوں، تمام قوتوں کو، جلال کو، عزم، بلند حوصلے کو، ولولے کو دنیا میں قیام امن اور عدل و مساوات کے لیے وقف کر دو. یعنی نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کے گلاب کھلاؤ. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جوانی جو ہے اس پر صرف تمہارا ہی حق ہے، بلکہ اس پر تو تمام انسانیت کا حق ہے. اور جیسا کہ یہ دنیا جو ہے دکھوں کا گھر ہے، یہاں پہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جب تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، جب تمہارے اندر یہ شعور بیدار ہوگا کہ ایک وقت مقررہ کے لیے تمہیں ایک نعمت امانت کے طور پہ سونپی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ امانت جو واپس لی جائے گی تو اس کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی، پوچھا بھی جائے گا کس انداز میں اس کو استعمال کیا گیا. تو لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانو اور اس جوانی کو بہتر انداز میں استعمال کر کے انسانیت کا بھلا کرو. جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. حوالے کے اشعار نوٹ کر لیجئے. بانٹ جی بھر کے اسے دہر کے صحراؤں میں، پیار دولت تو نہیں ہے جو گھٹ جائے گی. یعنی دولت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن پیار ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو جتنا استعمال کیا جائے گا یہ اتنی بڑھے گی، یہ گھٹے گی نہیں. چند اشعار اور دیکھیے. خون دے کے نکھاریں گے رخے بھرگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے یہ. آگے بھی دیکھیے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یعنی تم اپنی اس جوانی کے عرصے کو جو ہے انسانیت کی خدمت میں، اس کی بھلائی کے لیے لگاؤ، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے لگاؤ، اس کانٹوں بھری دنیا میں لوگوں کے کام آنے کے لیے لگاؤ. یعنی تمہیں یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس پر اتراؤ، یہ تمہیں امانت کے طور پہ سونپی گئی ہے. اور کیوں سونپی گئی ہے؟ کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کا سہارا بنو، لوگوں کی زندگیوں سے پریشانیوں، دکھوں اور تکالیف کو کم کرو. کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا شعر ہے. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر. یعنی کتنا خوبصورت شعر ہے کہ سکون جو ہے، آرام، ٹھہراؤ، یہ کس بات کی علامت ہے؟ لاچاری کی، ضعیفی کی. کہ سکون جو ہے یہ کن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے؟ بلکہ مجبوری ہوتی ہے. بے دست و پا ضعیفی کا، یعنی ایسا بڑھاپا جو لاچار ہے، بے بس ہے، مجبور ہے. یعنی دست کہتے ہیں نا ہاتھ کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو، یعنی ہاتھوں پیروں کے بغیر. ضعیفی کہتے ہیں بڑھاپے کو. کہ بڑھاپا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نہ تو حواس برقرار رہتے ہیں، نہ انسان کے اندر وہ پہلے جیسی طاقت، توانائی، تاب رہتی ہے. جو ہے ان میں اعتدال ہی نہیں رہا. جب وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، تو پھر اس کی مجبوری ہے کیا؟
کہ بوڑھے لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بس سکون سے ان کو رہنے دیا جائے. تو اضطراب ہے. اضطراب کا مطلب ہوتا ہے نا بے قرار رہنا، مضطرب رہنا، بے چین رہنا، یعنی پارا صفت ہے. پارا کیا ہوتا ہے؟ پارا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت تھر تھراتا رہتا ہے، ارتعاش میں رہتا ہے، وائبریشن پہ رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے. تو جوانی کا جو عرصہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اضطراب قرار دے رہے ہیں. یعنی سکون اور ٹھہراؤ جو ہے وہ بڑھاپے اور لاچاری کی علامت ہے، جبکہ تیرا لہو گرم ہے، تو پارا صفت ہے، اس لیے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم سکون سے آرام سے بیٹھ جاؤ، بلکہ تم دنیا میں انقلاب برپا کرو. اب آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو اگر استعمال انسان نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ مفلوج ہو جاتا ہے. تساہل اور سستی کاہلی جو ہے یہ ضعیفی کی علامت ہے، کمزوری کی علامات ہیں. اور ضعیفی اور کمزوری کی دنیا میں جو ہے کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے ہر لحظہ انسان کو نئی نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نئی نئی مسائل و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تم اضطراب ہو، تمہارے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، عزم ہے، تم اپنی ان صلاحیتوں کو، ان توانائیوں کو استعمال میں لاؤ، عمل پہم کو اپناؤ. کیونکہ مسلسل کوشش کرنے والے ہی بام عروج کو چھوتے ہیں. علی نے کہا تھا نا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہے. یہی بات شاعر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اٹھتی جوانیاں ہیں، ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، کچھ کر لو، اس کا فائدہ اٹھا لو. کمزور اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہی سکون کے آرزو مند ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں نوجوانوں جیسی طاقت نہیں ہوتی، توانائی نہیں ہوتی، جوش و ہمت نہیں ہوتا، عزم و ولولہ نہیں ہوتا. وہ لاچار اور بے بس ہیں، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے سکون ان کی مجبوری ہے. تم تو پارا صفت ہو، تمہیں ہر لمحہ مضطرب اور متحرک رہنا چاہیے. یعنی نوجوانی کا جو عرصہ ہے، یہ جو عالم شباب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو سراپا اضطراب ہونا چاہیے تمہیں اس میں، اور اپنے اس اضطراب کو، اس بے قراری کو جو ہے مثبت عمل کے سانچے میں ڈھال کر بڑے سے بڑے انقلاب برپا کیے جا سکتے ہیں. قوموں کی منجمن زندگیوں میں تحریک پیدا کی جا سکتی ہے. کیسے؟ اپنے اس اضطراب کو اور متحرک اور فعال کر کے. یہ نہیں کہ تم سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، اور ضعیفوں کی اور کمزوری کی جو ہے وہ زندگی تمہیں زیب نہیں دیتی ہے. کمزوری کی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. تو اس لیے طوفان آشنا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کہ دکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ مضبوطی اور پختگی لاتی ہیں طبیعت میں. تو مزاج جو ہیں وہ یہی نوجوانوں سے ایسے ہی اضطراب کی تمنا رکھتے ہیں جیسا کہ اضطراب علامہ اقبال اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. اور اسی لیے وہ جو ہے یہی درس دے رہے ہیں کہ کمزوری اور ضعیفی جو ہے سکون ان کا خواب ہے، خواب نہیں بلکہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان سے وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ان میں پہلے جیسی صلاحیتیں اور توانائیاں نہیں ہیں، اس لیے وہ کچھ کر نہیں پاتے، لاچاری کے عالم میں ہے. تم پارا صفت ہو، تمہیں اپنے اضطراب کو قائم رکھنا چاہیے. اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 6 جو ہے، بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر. یعنی اگر تمہیں اپنے مقصد کے راستے میں جان بھی قربان کرنی پڑے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، اپنا لہو بہانا پڑے، تو تمہیں اس بات پر ذرا ملال نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ذرا دکھ نہیں ہونا چاہیے
اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کرو کہ اے نوجوان اگر زمین پہ تیرا لہو بہے تو غم مت کر، کیوں بلکہ اس سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، پل پل جو ہے انسان نئے نئے حالات اور مسائل سے نبرد آزما ہوتا ہے، اس لیے اس سے رکنا نہیں، مسلسل چلتے چلے جانا ہے۔ یعنی ناکامی کے بعد مایوس و بد دل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ناکامی اور نامرادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہیں وہ ہمت ہار دیں، عزم و حوصلے کو پست کر لیں، مایوس و بد دل ہو کر بیٹھ جائیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ سرمایہ افتخار ہوتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قوم کو، کسی بھی معاشرے کو جو ہے بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ زندگی کا سب سے خوبصورت اور تاب و توانائی سے بھرپور وقت ہوتا ہے، جس میں آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، انقلاب برپا کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مشکلات کو تج کر آگے بڑھنے والے ہی جو ہیں وہی انقلاب برپا کر پاتے ہیں، اور انقلاب کے راستے میں اگر تمہیں اپنا خون بھی بہانا پڑے، یعنی بہت سی تکالیف اور دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑے، تو تم غم مت کرنا، بلکہ مزید انقلاب برپا کرنے کی صحیح کرنا۔ اب اس میں آپ کچھ حوالے کے اشعار نوٹ کر لیجئے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آتش نے کہا تھا نا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ یعنی کامیابیوں کو، منزلوں کو پانے کے لیے کانٹوں پر سے تو گزرنا پڑے گا، تو پاؤں اگر تھک جائیں تو سر کے بل چلنا شروع کر دو۔ یعنی مشکلات کا سامنا جو ہے کیے جاؤ، ہارو نہیں، تھکو نہیں، رکو نہیں۔ کیوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے۔ یعنی حالات کی تکالیف کا شکوہ کرنے کے بجائے آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں سے گزریں وہاں کی تکالیف کو کم کرتے جائیں، اور اگر اس کے لیے خون بھی بہانا پڑے تو اس کا ذرا ملال نہیں ہونا چاہیے، ذرا رنج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اس نظم کو دوبارہ اچھے سے دیکھیے، اور خلاصہ جو ہے آپ بار بار اس کو پڑھیے، اس کی ترتیب کو آپ نے خراب نہیں کرنا، اپنے لفظوں میں مختصراً جو ہے مختصر الفاظ میں اس کو بیان کر دینا ہے، بس ترتیب آپ کی وہی رہنی چاہیے جو کہ نظم کے اندر شروع سے آخر تک تھی۔